میں محمد ظاہر شاہ اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل سے آپ کو مخاطب ہوں۔ آج 10 اکتوبر بروز اتوار میں یہ بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو تمام اہل اسلام کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو، اور دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اپنے آقائے نامدار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارے عدالتی نظام اور عدالتی نظام کی ناکامیاں۔ کل ایک خبر آئی کہ راولپنڈی کے ایک مجسٹریٹ کی عدالت نے ہمارے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے، اور وہ وارنٹ گرفتاری لے کر محکمہ اینٹی کرپشن کے افسران سمیت پولیس اہلکار اسلام آباد تھانہ کوہسار پہنچے، جہاں پر موجود ایس ایچ او نے اعتراض یہ لگایا کہ چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب منسٹر انکلیو میں رہتے ہیں اور وہ علاقہ ان کی حدود میں نہیں آتا، لہٰذا وہ متعلقہ تھانے چلے جائیں۔ چنانچہ وہ تھانہ سیکرٹریٹ آئے، اور وہاں تھانہ سیکرٹریٹ میں جو ایس ایچ او تھا اس نے بھی دو اعتراض لگائے۔ ایک تو یہ کہ جو سمن ہے اس پر ایف آئی آر کا نمبر درج نہیں ہے، درست نمبر درج نہیں ہے۔ دوسرا کہ اس پر جو ایڈریس ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ فیصل آباد کا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عدالتی حکم پر کتنی سینہ زوری اور کتنی دیدہ دلیری سے ایک اس کو ہم بدمعاشی کہہ سکتے ہیں، بدمعاشی کی گئی کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جہاں پر موصوف کا ایڈریس لکھنا مقصود تھا وہاں پر موجودہ مستقل پتہ اور موجودہ پتہ درج کر دیا جاتا؟ پھر کیا اینٹی کرپشن کے اہلکار افسران اتنے انجان تھے کہ وہ تھانہ سیکرٹریٹ کی بجائے تھانہ کوہسار چلے گئے؟ پوچھنا ان سے یہ چاہیے کہ تھانہ کوہسار جانے کی کوئی تو وجہ ہوگی کہ وہ تھانہ کوہسار گئے۔ اب چونکہ میرا کچہری سے روزمرہ کا واسطہ ہے اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ جس ملزم کی مدد کرنی ہو تو اس کے لیے کیا قانونی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ملزم کو کسی بھی طریقے سے خبر کر دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس پولیس آ رہی ہے اور آپ اپنا بندوبست کر لیں۔ اب تھانہ کوہسار جا کر جب وہ سمن دکھایا گیا تو وہاں کے ایس ایچ او نے یقیناً اگلے اپنے ساتھی کو بتا دیا ہوگا کہ بھائی اس پہ یہ خامیاں ہیں اور آپ نے یہ اعتراضات لگانے ہیں۔ اب میرا دماغ ایک جگہ پر آ کر رک جاتا ہے کہ کیا پاکستان میں آئین نام کی بھی کوئی چیز ہے، اور اگر ہے
تو آئین کا آرٹیکل 4، آرٹیکل 10، آرٹیکل 25 یا تو ان آرٹیکل کو آئین سے نکال دیں، اور اگر نہیں نکالنا تو پھر ان پر اس کی روح کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر مجھ جیسے ناچیز کے خلاف کوئی وارنٹ جاری ہو جاتا ہے، عام وارنٹ، جیسے عمران خان صاحب کے خلاف وارنٹ جاری ہوئے جو روٹین کے وارنٹ تھے، جاری ہوئے اور پولیس کی گاڑیاں پہنچ گئی گرفتاری کے لیے، حالانکہ عام وارنٹ تھے، یعنی ان وارنٹ کے اگینسٹ کوئی بھی ملزم اسی عدالت میں جا کر بتا سکتا ہے کہ میری کوئی مجبوری تھی جس وجہ سے میں نہیں آ سکا، یا مجھے اطلاع نہیں دی گئی تھی، اور اس پہ کوئی گرفتاری ضروری نہیں ہوتی۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اس وقت جاری ہوتے ہیں جب عدالت بالکل مطمئن ہو جائے کہ یہ ملزم دانستہ طور پر متعلقہ ادارے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، اور اگر جج کے اس فیصلے کو پڑھا جائے تو اس میں بالکل واضح ہے کہ اس بات کے اینٹی کرپشن کے پاس پورے ثبوت موجود ہیں کہ ملزم دانستہ پیش نہیں ہو رہا۔ اب آتے ہیں اس کیس پر کہ یہ کیس کیا ہے۔ مختلف لوگ اس کیس کو انتقامی کارروائی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید پنجاب حکومت کے کچھ اہلکاروں کی یہ خواہش بھی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اس کیس کی حیت کو دیکھیں کہ کیس ہے کیا۔ کیس یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بندہ بھی رشوت دیتے وقت کوئی ثبوت تو نہیں چھوڑتا۔ کہیں بھی بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کو رشوت دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں نوٹ پہ نشان لگا دیا جاتا ہے، اس قسم کے واقعات تو بہت کم ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے لیول پر رشوت کے ثبوت نہیں ملتے۔ لہذا ایک بڑا اچھا طریقہ کار اپنایا گیا۔ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جس چیز میں پیسہ موجود ہے وہ ہے ریئل اسٹیٹ، یعنی زمینوں کا کاروبار، ہاؤسنگ سوسائٹیز۔ کوئی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی منظور ہو جائے تو مالک کا کے 5 انگلیاں گھی میں آ جاتی ہیں۔ اب اس کیس میں یہ ہوا کہ کلر کہار کے پاس ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی گئی جس میں بہت سارا رقبہ، سرکاری رقبے پر قبضہ کیا گیا۔ پھر جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے متعلقہ جو اس کے ایس او پیز ہیں وہ بہت مشکل ہیں، وہ پورے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت وزیر قانون تھے، اور جب یہ وزیر قانون تھے تو اس وقت بظاہر تو وزیر قانون تھے، لیکن حقیقت میں پنجاب ان کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد پنجاب میں سب سے پاورفل شخصیت ہی تھی، یہ کون نہیں جانتا۔ تو انہوں نے وہ منظوری دے دی، اور اس منظوری کے بدلے میں سوسائٹی نے 2 عدد پلاٹ ان کی بیگم کے نام الاٹ کرائے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ گو کہ جو نیب کے قوانین میں ترمیم کی گئی ہے، یا ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کو پڑھتے ہیں تو جو کسی کے بچے یا بیوی کے اثاثے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم، سرکاری عہدے رکھنے والے کے بچوں اور بیوی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بہن بھائی کے اثاثوں کا بھی وہ جواب دہ ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے نام پہ تو جائیداد رکھتا نہیں ہے،
بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھتا نہیں ہے، ظاہر ہے وہ یا بچوں کے نام پہ کرتا ہے، یا بیوی کے نام پہ کرتا ہے، یا بھائیوں کے نام پہ کرتا ہے۔ یہی کچھ اس کیس میں ہوا۔ اب اگر موصوف اینٹی کرپشن کے پاس پیش ہوتے اور اگر وہ سچے ہوتے تو لازمی پیش ہوتے، لیکن چونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اس کے ڈیفنس میں اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کیوں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ پلاٹ میں نے خریدے ہیں، سورس آف انکم بتائیں جی۔ اب یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ موصوف صرف اپنے پاور کے لحاظ سے چھپا پھرتا ہے، اور یا نادیدہ قوت کوئی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، ورنہ تو ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا ہو جائے کہ ایک عدالتی احکامات پر ایک تھانے کا ایس ایچ او اس کو امپلیمنٹ نہ کرے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اور اگر یہی نظام چلنا ہے تو پھر کیا ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ یہ محاورہ کیوں بنایا گیا؟ میں نہایت احترام کے ساتھ اپنی عدلیہ سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے نہیں، اپنی بقا کے لیے، اپنی عزت کے لیے اتنا تو خیال کریں کہ اگر عمران خان کسی جج کا جلسے میں نام لیتا ہے کہ میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا اور اس کو توہین عدالت میں گھسیٹا جاتا ہے، تو یہاں پر عدالت کی توہین کیا ہوتی ہے؟ عدالت کے احکامات پر عمل نہ کرنا، عدالت کا تمسخر اڑانا، اس سے بڑا تمسخر کیا ہوگا کہ میں ایک عدالتی فیصلہ ہے اور میں اس کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں اور پھر وہ عدالت خاموش رہے۔ مجھے یقین ہے، امید ہے اور یقین ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اس کا ضرور نوٹس لے گی اور اس بات کو انشور کرے گی کہ مستقبل میں کوئی پولیس آفیسر کسی عدالتی حکم کی اس طرح کھلم کھلم خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عدلیہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور پاکستانی عوام کو یکساں انصاف مہیا کرے۔ آمین۔